پہلی جنگ عظیم دنیا میں رونما ہونے والے ان واقعات میں سے ایک ہے جس نے دنیا اور جنگ کے بعد زندہ رہ جانے والے انسانوں کو از سر نو تعمیر کیا۔ جہاں پرانی عمارتیں، شہر انسانی عقائد و خیالات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، وہیں نئے شہر اور آئیڈیاز نے جنم لیا۔ ویلکم ٹو وشال جویو ٹیچرز۔ آج ہم جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیمنگوے کی 1926 میں پبلش ہونے والی ناول دی سن آلسو رائزز، جو کہ جنگ کی ان تباہ کاریوں کا ذکر کرتی ہے جو انسانوں کے اندر ہوئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انسانی زندگی کو کئی زاویوں سے متاثر کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے جسمانی گھاؤ بھرنے لگتے ہیں اور نشانات تک مٹ جاتے ہیں، لیکن ان واقعات میں انسانی سوچ پر لگنے والے گھاؤں کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ نفسیاتی الجھنوں کو دیکھنے والی بصیرت رکھتے ہیں۔ ارنسٹ ہیمنگوے ایک مشہور امریکی ناول نگار تھے جو کہ گرٹروڈ اسٹائن کی لاسٹ جنریشن سے بلانگ کرتے تھے۔ گرٹروڈ اسٹائن نے لاسٹ جنریشن کی ٹرم ان رائٹرز کے لیے استعمال کی جو کہ پہلی جنگ عظیم دیکھ چکے تھے، اور ہیمنگوے نے اس ٹرم کو اپنی اس پہلی ناول کے ایپیگراف کے طور پر استعمال کیا اور اس میں ان کیریکٹرز کو دکھایا جو خود ایک لاسٹ جنریشن کا حصہ ہیں۔ ایسی جنریشن جس کے پاس کلولیس ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنی ایگزسٹینشیل ڈسلوشنمنٹ سے گزر رہے ہیں۔ ہیمنگوے کی کتاب ایک بہت ہی آسان زبان میں لکھی گئی ناول ہے جس کا رائٹنگ سٹائل ہی اس کی شہرت کا باعث بنا۔ ہیمنگوے کو فٹز جرالڈ، ان کے دوست نے ایک مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شو ڈونٹ ٹیل، یعنی آپ دکھائیں بتائیں نہیں، اور اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہیمنگوے نے اس ناول کے پہلے ڈرافٹ سے پھر دوسرا ڈرافٹ لکھا، پھر تیسرا، اور پھر کئی ڈرافٹس لکھے جانے کے بعد دی سن آلسو رائزز وجود میں آئی، جو کہ آج ایک امریکی کلاسک ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک قلم کار کامیاب تب ہوتا ہے جب وہ اپنے معاشرے سے روابط قائم کرتے ہوئے ان کے مسائل کو تحریر کا موضوع بنائے، اور ہیمنگوے نے انسانی رویوں کا عمیق مطالعہ رکھنے کے بعد ہی اس طرح کی ناول کو لکھا، اور بغیر کسی تذبذب کے انہوں نے جذبوں کا اظہار اتنا آسان بنا لیا کہ یہ ناول ان لوگوں کو بھی ریلیٹیبل فیل کرواتی ہے جنہوں نے جنگ کو دیکھا تک نہیں۔ اس ناول کا محور وہ خلا ہے جو پہلی جنگ عظیم نے ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں کی صورت میں لوگوں میں بھر دیا تھا۔ انسان کی وحشیانہ فطرت، جذباتی بے حسی اور بے رہروی، تقریباً سبھی موضوعات کو قلم کار نے ناول میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناول بنیادی طور پر دو کرداروں جیک بارنس اور بریٹ ایشلے کے گرد گھومتا ہے۔ جیک بارنس ایک ایسا انسان ہے جو کہ پہلی جنگ عظیم میں ایک انجری کا شکار ہوا جس کی وجہ سے وہ کسی بھی عورت سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے قابل نہیں رہا، اور جیک بارنس کی ملاقات بریٹ ایشلے سے اس کیمپ میں ہوئی جہاں پر وہ ایک نرس کے طور پر کام کر رہی تھی، اور ان دونوں کے درمیان محبت نے جنم لیا۔ بریٹ ایشلے اور جیک بارنس ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ جہاں پر جیک بےلوث محبت کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہیں پر بریٹ ایشلے اپنی سیکشول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے کسی کے بھی ساتھ لو افیئر میں انڈلج ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایسے ہی چند لوگوں کی جو کہ اپنے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور اس سے بچنے کے لیے الکوہول کی ٹریمنڈس اماؤنٹس پیے جا رہے ہیں اور خود کو خود سے دور رکھنے کے لیے پارٹیز اور ٹرپس پر جاتے ہیں۔ اس کہانی میں کئی کردار ہیں، لیکن جیک بارنس کا کردار ایسا کردار ہے جو کہ بھلے ہی جنگ عظیم کا کردار ہے لیکن وہ آج کے لوگوں کے ساتھ بھی ریلیٹیبل ہے، جو کہ آج کی اس دنیا میں بھی لاسٹ فیل کرتے ہیں۔ ہیمنگوے نے اپنا رائٹنگ سٹائل سادہ رکھتے ہوئے ایک پیچیدہ موضوع کے اوپر لکھا، اور ہیمنگوے کی یہ کتاب دی سن آلسو رائزز ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ کسی کو سبق دینے کے لیے لکھی گئی ہو۔ ہیمنگوے نے یہ کتاب جنگ کے دوران دیکھے گئے آنیسٹ واقعات پر لکھی ہے اور آنیسٹی سے لکھی ہے۔ اس کتاب کو پبلش ہونے کے بعد مکسڈ ریویوز کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ کرٹکس نے اس کتاب کو محض الکوہولکس کی کہانی قرار دیا،
تو کچھ لوگوں نے اسے امریکہ کے سب سے بڑے ناولز میں سے ایک کہا، لیکن پھر بھی آج تک دا سن آلسو رائزز ایک ایسا ناول بن کر ابھرا ہے جس نے مدتوں سروائیو کیا ہے اور اب بھی پڑھنے والوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بھلے ہی یہ ہیمنگ وے کا دی گریٹسٹ ناول نہ ہو، لیکن ایک امپورٹنٹ ہیمنگ وے ناول ضرور ہے۔ دا سن آلسو رائزز ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ویوڈ ڈسکرپشنز کے ساتھ کیریکٹرز کی انٹرنل پیچیدگیاں اور ان کے انڈیویژول اپروچز کے بارے میں بہت نالج دیتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے کہ جنگ نے کس طرح لوگوں کو متاثر کیا اور کس طرح ان کے آئیڈیاز اور عقائد کو شیپ کیا۔ جہاں جنگ ختم ہوئی وہاں بہت سے لوگوں کا خدا پر سے اعتماد بھی اٹھ گیا، اور اس کے بعد ایگزسٹنشلزم، نیو ریئلزم اور فیٹلزم نے جنم لیا۔ یہ ایسے اسکولز آف تھاٹس تھے جو کہ بنا کسی فیبریکیشن کے حقیقت کو سامنے رکھنے پر یقین رکھتے تھے، اور یہی سب کچھ ہیمنگ وے نے اپنی ناول میں کیا ہے، بغیر کسی فیبریکیشن کے۔ جو جیسا ہے اسے ویسا دکھایا گیا ہے۔ شاید آپ ناول میں بریٹ ایشلے کے کردار سے شروع میں نفرت کریں، لیکن آخر میں آپ کو اس پر ترس آنے لگتا ہے۔ شاید پہلے آپ کو جیک بارنس ایک بہت ہی آنیسٹ انسان لگے، لیکن کہیں نہ کہیں ناول میں آپ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ شاید پہلے آپ ان سارے دوستوں سے نفرت کریں جو کہ شراب پیتے ہیں، گھومتے ہیں اور ایک بے مقصد سی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر جب آپ ان کی انٹرنل وارز کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنگ کو دیکھ کر بچ جانا ایک آسان کام نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر جینا، خود کو شیپ کرنا اور اس دنیا میں ایک سینٹی والی زندگی گزارنا کتنا مشکل تھا۔ ہیمنگ وے کی ناول دا سن آلسو رائزز ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ ہمیشہ تباہی لاتی ہے، چاہے وہ شہروں میں ہو یا پھر انسانوں کی نفسیات میں۔ اگر آپ کو بک ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی نئی بکس کے بارے میں جان سکیں، اور ساتھ ہی آپ کے کامنٹس کے ذریعے ہمیں آگاہ بھی کریں کہ ہم نیکسٹ کون سی بکس کا ریویو کریں۔ اور اگر آپ ہماری ریویو کی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو یو کین بائی اٹ فرام فیلوسٹی بک اسٹور، جس کے متعلق آپ کو معلومات ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تھینک یو، ٹیک کیئر اینڈ ہیپی ریڈنگ۔